تاہم صحابہ نے کہا کوئی بوڑھی ہے اسے جانے دو۔ جب آپ خیمے میں پہنچی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہچان لیا۔ آپ کھڑے ہو گئے، کہتے میری بہن آ گئی۔ آپ کھڑے ہو گئے، اپنی چادر مبارک بچھا دی، اس پر آپ بیٹھی اور پوچھا ہے میری بہن تم نے کیوں تکلیف کی، اتنا دور سے کیوں آئی ہو، اتنی آزمائش میں مبتلا کیوں ہوئی ہو، کس چیز تم اتنا مشکل سے یہاں پہنچایا ہے؟ تو آپ کہتی ہیں اے محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کرتی، میرے قبیلے کے کچھ لوگ قید ہوئے اور آپ کے صحابہ کرام میں سے قید کر کے لے آئے اور مجھ سے فدیہ طلب کیا گیا، ہمارے پاس فدیہ نہیں تھا، ہم کیا کرتے؟ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ادھر آؤ۔ تو بلال نے گویا کہا اے میرے لجپال آپ ارشاد فرمائیے حکم کیا فرمانا ہے؟ کہا بلال جاؤ ان کے ساتھ جیل میں لے جاؤ اسے، جس پر ہاتھ لگتی ہے اس قیدی کو چھوڑ دو۔ اور جب آپ پہنچی کہ جیل کے اندر گویا جس پر ہاتھ رکھتی تھی، جسے اشارہ کرتی تھی اسے معاف کر دیا جاتا تھا، اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پھر آپ نے حکم دیا اے بلال جاؤ اونٹ 3 لے کر آؤ، ایک روایت میں 3 گھوڑوں کا بھی ذکر ہے، 3 گھوڑے لے کر آؤ، اونٹ روایت میں ذکر اس مطلب 3 پالان اوپر مطلب ڈال کے لاؤ، اور اس پہ سارا مال خزانہ خوراک لا تو۔ اور اللہ اکبر جب آپ نے مال لیا اور جب واپسی ہوئی گویا کہ پیارے محبوب کی ذاتی رضائی بہن تھی، اور دیکھیں کتنا پیار تھا، آپ کھڑے ہوئے ادب کیا، اپنی کملی والی چادر بچھا دی، مال دیا، عزت دی اور پھر روانہ کیا۔ جب آپ روانہ ہوئی تو پیچھے نہ بار بار مڑ کے دیکھ رہی تھی، دوبارہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہی۔ لوگوں نے پوچھا اے حلیمہ مال مل گیا، قیدی آزاد ہو گئے، ابھی ہم جا رہے پیچھے مڑ کے، کوئی خوف ہے تمہیں، کیوں پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہو؟ گویا حضرت حلیمہ کہہ رہی تھی صدا وصدا روے تیرا